اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن کو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بنٹو۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، اب یہ ہر شخص کے لیے پیغام ہے، چاہے کوئی گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، یا زیادہ عمر کا ہے یا تھوڑی عمر کا ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو چیزیں بتائی اور فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اور وہ سنت رسولی، اور دوسری میری سنت ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان مسلمان قرآن سے دور ہوتا ہے، جیسا کہ آج کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو پھر وہ اس دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں آج سے ترجمے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے۔ قرآن مجید میں ہی آیا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم اللہ کی کتاب قرآن پڑھو، اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان سے، کہ وہ شیطان تم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الفاتحہ مکی، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ مکی صورت کیا ہوتی ہے اور سورۃ فاتحہ کے معنی اور اس کی جو بحث تھی وہ ہم کل کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بسم اللہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ ہر سورت کی آیت ہے بسم اللہ، یا پھر صرف سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، یا پھر سب ہی صورتوں کی آیت ہے، یا کسی بھی صورت کی آیت نہیں ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود جو زیادہ تر متفق رائے ہے علماء کی بھی مفسرین کی، تو ان میں ان کی پختہ رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ہر صورت کی آیت ہے۔ اور پھر بعض کا موقف یہ ہے کہ ہر صورت کی نہ بھی ہو، سورۃ فاتحہ کی لازمی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ہمیں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں احادیث میں کہ جن میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی، اب سورۃ بقرہ شروع کرنی ہے تو ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے پھر سورت شروع کرتے۔ اس طرح یہ دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ فرق بھی کرتی ہے۔ اور دوسری بات بسم اللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا اور اچھا کام شروع کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ اچھا، ہمارے ترجمہ پڑھنے کی جو ترتیب ہوگی اس کو بھی سمجھ لیں تھوڑا سا، جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ ترجمہ پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ آیا آپ لوگوں نے بھی ساتھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یا کب پڑھنا ہے؟ تو اس کو ایک بار میں بتا دیتا ہوں تاکہ سب بھائیوں کو پتہ چل جائے۔ ترجمہ پڑھنے کی یہ ترتیب ہوگی کہ پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید جتنا ہم نے پڑھنا ہے
اس کا ترجمہ کروں گا، آپ نے ابھی اسے نہیں پڑھنا، صرف آپ کا کام ہے اسے بہت زیادہ دھیان سے اور غور سے سننا، چاہے ہم 3 آیات پڑھ رہے ہیں، 4 آیات پڑھ رہے ہیں، یا ہم پورا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ 2 مہینے نہیں گزریں گے، جو بھائی کنٹینیوسلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے وہ پورا رکوع یہیں 20 منٹ میں یاد کر کے جایا کریں گے، پورا رکوع انہیں یہیں 20 سے 25 منٹ میں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ یاد ہوا کرے گا۔ تو آپ اگر اس طریقے سے چلیں گے جس طریقے سے آپ کو کہا جا رہا ہے، تو آپ نے جب میں ترجمہ کروں گا آپ نے صرف غور سے سننا ہے کہ قاری صاحب کس لفظ کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، پھر میں اس کی تفسیر بیان کر دوں گا، اور پھر ایک بار تفسیر بیان کرنے کے بعد سادہ ترجمہ کر کے فوراً آپ اس کو دہرائیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے، جو میں نے پڑھایا ہوگا غور سے سنا ہوگا آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو جو لفظ آپ کو نہیں آ رہا ہوگا صرف آپ وہ مجھ سے پوچھیں گے، باقی آپ اس کو دہرائیں گے۔ اس طرح آپ فٹافٹ بیٹھے ہوئے اس چار جو آیات آپ نے پڑھی ہوں گی ان کو آپ 10 بار پڑھیں گے، جو لفظ آپ کو نہیں آ رہا ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے اور اسی ٹائم وہ آپ کو آ جائے گا۔ اور جس بھائی نے 10 مرتبہ وہ 4 آیات پڑھ لی انشاءاللہ پھر اس کو ساری زندگی نہیں بھولتی۔ ہم نے بھی جو پڑھا الحمدللہ آج تک ہمیں یاد ہے، تو یہ ہماری ترتیب ہوگی۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کا کرتے ہیں ترجمہ اور تفسیر، اور پھر آپ بھائیوں کو سبق بھی یاد ہوتا ہے انشاءاللہ۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن جو رحمان بھی ہے، الرحیم اور رحیم بھی ہے، مالکی بدلے کے دن کا، یوم الدین مالکی مالک ہے بادشاہ ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یوم کہتے ہیں دن کو اور دین یہاں کہا گیا ہے آخرت کو۔ ایاک ہم صرف تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، آپ کو یاد کروانا ہمارا کام ہے، اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی، صرف آپ نے غور سے سننا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفسیر کو سمجھ لیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور شکر اللہ کے لیے۔ اب عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے الحمد کا، حمد کا، وہ تعریف کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ صرف تعریف نہیں ہے، الحمد کا ترجمہ صرف تعریف نہیں ہے، الحمد کا ترجمہ شکر بھی ہے۔ جیسے ہم کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنا، وہاں الحمد کا معنی شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانا کھلایا۔ تو عموماً لوگ صرف حمد کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، نہیں، تمام تعریفیں بھی اور تمام شکر بھی اللہ کا ہے۔ اب تعریف کب کی جاتی ہے؟ آپ نے کسی بھی چیز کی، عمارت کی تعریف کی تو وہ اس عمارت کی نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کائنات میں جو کچھ بھی بنا دیا، پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمینیں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، اور اسی طرح 20 ملین کے قریب آج کے ٹائم میں اسپیچیز دریافت ہو چکی ہیں، وہ سب کی سب مخلوقات کس نے پیدا کی ہیں؟ 20 ملین قسم کی اقسام ہیں، 20 ملین اقسام، تو وہ سب کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ یعنی اسی کی تعریف ہے کہ پتھر میں ایک کیڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی خوراک دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی رزق حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور شکر کب کیا جاتا ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سب انعامات ہمارے روزمرہ کے استعمال میں دے دیے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ان سے پوچھو جن گاؤں دیہاتوں میں پانی نہیں ہوتا، آپ کراچی چلے جائیں پانی کی کتنی قلت ہے۔ یعنی اگر بات کی جائے تو صرف پانی ہی کی بات کی جائے تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور پھر جو ہم سانس لے رہے ہیں یہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بندے کو اگر ڈاکٹر سے یہ آکسیجن لگوانی پڑ جائے لگ پتہ جاتا ہے، کچھ گھنٹوں کے جب وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں تبھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت تھی۔ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، جو آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے 1,00,000 مرتبہ۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟
اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا شکر ہے۔ ہماری آنکھیں ایک دن میں 12,000 مرتبہ جھپکتی ہیں ایسے، تو الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کا کیوں نہ ہو تعریفیں اور شکر کے پوری کی پوری کائنات اور نظام اسی کا ہے۔ ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہان والوں کا۔ اب رب کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے پالنے والا، یہ اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ آپ عربی ڈکشنری بھی اٹھائیں گے یا دیگر جگہ پر رب کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے مختلف معنی ملیں گے کہ ضرورت کے وقت چیز کو مہیا کر دینے والی ذات، اور جب جس وقت میں ضرورت تھی اس وقت چیز مل جانا، اور جو عطا کرے وہ ہے رب، اور جتنی ضرورت تھی اتنی عطا کرے وہ ہے رب، جو ہر چیز کا اندازہ رکھے وہ ہے رب، صرف پالنے والا نہیں۔ پالنے والا تو ایک ہم سادہ سا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ رب کے معنی ہے جیسے کہ یہاں سے آپ اس کو سمجھ لیجئے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب ظاہر سی بات ہے پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز بھی، حکیم بھی، یا دنیا کی ساری تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ اس بچے کے لیے سب سے زیادہ جو مفید دودھ ہے وہ اس کی ماں کا ہے، ایسا ہے نہیں؟ اب کس نے آرڈر دیا تھا، کس نے حکم دیا تھا کہ اس بچے کے لیے اس کی ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ جاری ہو؟ ساری زندگی تو نہیں ہوا، یعنی جس مقدار میں، جتنا پتلا جس وقت میں اور جتنا ضرورت تھا اتنا عطا کر دینا، اس کو کہتے ہیں رب۔ جس جگہ پر جس مقدار میں جس کوالٹی کی ضرورت تھی بچے کو، نہ وہ ابھی گاڑھا پی سکتا ہے نہ اس سے زیادہ پتلا اسے فائدہ دے گا، جس طرح کا اسے چاہیے تھا وہ اللہ نے اسے عطا کیا۔ یہ ہے رب، پالنے والا اور پیدا کرنے والا اور انسان کی پرورش کرنے والا، اسے سنبھالنے والا۔ اب انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، کہ ہمارے صرف سانس لینے سے نہ جانے کتنے بیکٹیریاز مر رہے ہیں، اس ہوا میں بھی بہت سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، تو اس سارے بیکٹیریاز سے، جراثیم سے کون بچا رہا ہے؟ اللہ۔ یہاں مجھے مائیکل جیکسن کی مختصر ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ یہ ہوا ہی ہمیں مار دے، جو ہوا چل رہی ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں یہی ہمیں مار دے۔ ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، مطلب مٹی میں بھی، دھوڑ میں بھی کام بھی کر رہے ہیں، جن کا فرنیچر کا کام ہے وہ بھورے میں لگے ہوئے ہیں، جن کے مزدوری کا کام ہے وہ مٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ آپ بھی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ بھائی، ادھر بس کلاس کا بھی اختتام ہو جائے گا، تو پھر بھی انسان صحیح فٹ فاٹ پھر رہا ہوتا ہے، صحیح توانا پھر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف مائیکل جیکسن ہے، مائیکل جیکسن نے بڑی شہرت حاصل کی اور اس نے کہا تھا میں 3 کام لازمی کروں گا۔ اس کو اللہ کی طرف سے دنیا میں بڑی شہرت ملی، یوں سمجھ لیں وہ اس کی آزمائش تھی۔ وہ رنگ کا بہت کالا تھا، اس نے کہا میری خواہش ہے میں گورا ہو جاؤں، اور بہت وہ کیا نام ہے، اس کی بہت شہرت نہیں تھی، اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ میں بہت زیادہ شہرت یافتہ ہو جاؤں، تیسری اس کی یہ خواہش تھی کہ میں 150 سال کی زندگی جیوں۔ اب پہلی اس نے اپنی جو خواہش تھی اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، رنگ کا کالا تھا، ابشی تھا، آپ آج بھی نیٹ پہ نکال کے دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو گورا چٹا کر لیا، سرجری کروا لی، چہرہ بھی بدل گیا، ناک موٹی تھی اچھی خاصی، اس کو اس نے بالکل باریک پتلا کروا لیا، اور ایسی پرسنالٹی کہ جہاں جاتا تھا ادھر ہجوم لگ جاتا۔ پہلی خواہش پوری ہوگی۔ دوسری خواہش اس کی یہ تھی کہ میں شہرت کما لوں۔ شہرت اس نے اتنی کمائی کہ جب وہ سٹیج پر آتا لوگ پاگل ہو جاتے تھے، عورتیں چیخیں مارتی، لڑکیاں چیخیں مارتی تھیں، اتنا اس کا نام۔ ایک تیسری خواہش تھی کہ میں 150 سال تک جیوں۔ اب زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ رب ہے، اللہ ہے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ شہرت کے لیے اس نے ڈانس کو اختیار کیا اور سنگنگ کو وہ کما لیا۔
اور رنگ گورا کرنے کے لیے اس نے سرجری کا استعمال کیا، وہ بھی کما لیا۔ اب جینے کے لیے اس نے کہا درجنوں ڈاکٹر ساتھ رکھو، اس لیے وہ کسی سے دستانوں کے بغیر ہاتھ نہیں ملاتا تھا، دستانے پہنتا پھر اور ہر کسی سے نہیں ملاتا تھا، اور ہر کسی کے گلے بھی نہیں لگتا تھا، کہتا تھا بس ہاتھ ملاؤ، اور وہ بھی دستانے پہن کر، اور درجنوں ڈاکٹر اس کے ساتھ رہتے، کوئی بھی کھانا پینا ہے چیکنگ ہو کر جا رہا ہے، یہ سارے کام اس نے کیے، بڑی احتیاط کے ساتھ رہا۔ 50 سال کی عمر ہوئی، اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا، آ گیا موت کا فرشتہ۔ جب ڈاکٹروں نے چیک کیا، انہوں نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، 50 سال کی عمر میں ہی جب ینگ دکھتا تھا، انہوں نے کہا اس میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ میں مزید اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، ان ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اپنی زیادہ احتیاط کرنے کے چکر میں ہی مارا گیا۔ یعنی زندگی کس نے دینی تھی؟ اللہ نے، اتنی احتیاط بھی نہیں کرنی تھی۔ تو رب کا معنی ہے زندگی دینے والا، پالنے والا، ہر چیز کو اس کے وقت پہ مہیا کرنے والا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کون عطا کرتا ہے؟ رب عالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عموماً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو رحمان کا نام ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور رحیم یہ بھی مبالغہ ہے، یعنی اللہ کے لیے جتنا بھی مبالغہ کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم اللہ کی تعریف میں جتنا مرضی بلند کلمہ کہہ دیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو الرحمن، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا کی زندگی میں ہے، جبکہ ان دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان وہ دنیا کی زندگی میں ہے، دنیا کی زندگی میں جو اس کی رحمت ہے وہ مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، مشرکوں پر بھی ہے، منافقوں پر بھی ہے، جو اسے مانتا ہے اس پر بھی، جو نہیں مانتا اس پر بھی۔ اس لیے وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں رحمت ہے، وہ اللہ اس رحمت سے سب کو کھلا رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی کھلا رہا ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ ہے رحمان دنیا کی زندگی میں۔ رحیم وہ آخرت کے دن ہوگا صرف اور صرف مومنوں پر، ایمان والوں پر، تقوی اختیار کرنے والوں پر۔ تو رحمان کا جو ترجمہ ہے وہ دنیا والوں کے سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ سب کے لیے وہ رحمان ہے، کافر کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، کہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن رحیم وہ صرف آخرت کے دن ہوگا۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اصل میں نا یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے۔ کیا ہے یہ؟ دعا۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے۔ تو اس میں طریقہ اور سلیقہ بھی وہی آیا، انداز بھی وہی آیا۔ پہلے تعریف اللہ کی، ایسے نہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہمیں کہ ایسے بندہ آتا ہے منہ اٹھاتا ہے یا اللہ میری یہ مجبوری، میری یہ پریشانی، میرا یہ دکھ، میری یہ تکلیف، نہیں، اللہ نے سلیقہ ہمیں سورہ فاتحہ میں بتایا۔ پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر بیان کرو، اس کی صفات بیان کرو کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں مالک یوم الدین میں بتایا کہ وہ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، وہ انصاف بھی کرنے والا ہے، وہ منصف بھی ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اب سب کے سب انصاف دنیا کی زندگی میں نہیں ہو سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جنہیں کاٹ دیا گیا، جلا دیا گیا، برما میں کتنے ظلم ہوئے، فلسطین میں کتنے ہو رہے ہیں۔ اب اگر انہیں مجرموں کو پکڑ بھی لیا جائے، ایک بات ہے کہ 100 بندے نے فلسطین کے 1000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، یہ 100 بندے ہیں ظالم کافر، انہوں نے فلسطین کے 1000 بندے مار دیے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، مرد جوان۔ ان 100 بندوں کو پکڑ لیا گیا دنیا کی زندگی میں۔ آپ انہیں ایسی کیا سزا دے لو گے کہ ان 1000 جانوں کا بدلہ نکل جائے؟ کوئی ایسی سزا دے سکتے ہو؟ گولی مارو گے بندہ ختم ہو گیا۔ اب ان 100 بندوں کے ختم ہونے سے 1000 بندوں کی زندگی واپس آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر پکڑے جائیں، اگر بدلہ لیا جائے، اگر دنیا میں انصاف قائم کیا جائے تو دنیا میں پورا انصاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تھانوں میں بھی اور یہاں عدالتوں میں بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو فائلیں ہیں وہ آج تک ایسی پڑی ہیں،
تو بہرحال آخرت کے دن اللہ کہتا ہے انصاف ہوگا. اس دن اللہ ایک بچی کو بھی کہے گا جسے زندہ درگور کیا گیا تھا کہ بچی آج بول، آج تیرا دن ہے، آج تیرے بولنے کا دن ہے. اس کو بھی انصاف دیا جائے گا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بکریاں، جو ایک سینگ والی بکری نے دنیا کی زندگی میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ دونوں کو بلائے گا. جس کے سینگ نہیں تھے اس بکری کو سینگ دے گا، اور جس کے سینگ تھے اس سے سینگ لے لے گا، اور پھر اللہ کہے گا اب تو بدلہ لے، اور ان کے درمیان بدلہ ہوگا اور پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا. وہ اس ٹائم بھی اللہ انصاف کرے گا ان 2 جانوروں کے درمیان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ہم کل پڑھیں گے کیونکہ یہ اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے اس آیت سے.